والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات اساتذہ کرام اور ہماری عزیز طلبہ، سب سے پہلے تو آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس دور میں آپ نے اپنی تعلیمی سفر میں اس بات کو ضروری سمجھا کہ ہم سب کا جو بنیادی عقیدہ ہے، جو مدار ہے ایمان کا، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کے مقابلے میں دشمن کی سازشوں کو جاننے کے لیے آپ نے وقت نکالا اور جہاں پر داخلہ لیا. اللہ تعالیٰ اس داخلے کو، جہاں پر آپ کے تشریف آوری کو منتظمین نے جو انتظام کیا، اس کو اللہ جل شانہ قبول فرمائے اور آپ کے لیے اس کو دین پر استقامت کا ذریعہ بنائے. مجھے ہمارے برادر محترم سید محمد کفیل بخاری دامت برکاتہم نے حکم فرمایا کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور ہماری ذمہ داریاں، اس موضوع پر کچھ گفتگو ہو جائے تاکہ ہمیں بحیثیت مسلمان بھی اور آپ حضرات کو بحیثیت طالب علم اور آئندہ مستقبل میں جا کر بحیثیت عالم اور مبلغ اپنی ذمہ داریوں کا علم ہو جائے کہ ہم نے اور بھی فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن یہ سب سے بڑا فتنہ ہے قادیانیت کا اور انکار ختم نبوت کا. اس کے لیے ہمارے اوپر شرعاً کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قادیانی ایک تو دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کو، ان کا جو ذریعہ ہے، ایک جال ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ عام مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو ہم کس اعتبار سے کافر ہیں؟ تو یہ وہ ان کا عام ایک دھوکہ ہے. اس پر تو ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ قادیانی اس مسئلے میں مسلمانوں کے ساتھ منافقت کا معاملہ کرتے ہیں. کئی مواقع ایسے تاریخی آئے جہاں پر قادیانیوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں سے خود علیحدہ قرار دیا. تو گویا ملت اسلامیہ سے اپنی راہیں جدا کرنے والے سب سے پہلے قادیانی خود ہیں. اس کے سلسلے میں آپ نے 3 باتیں یاد رکھنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ 1947 میں جب ریڈ کلیف کمیشن بنا، یہ ریڈ کلیف ایک وکیل تھا، بہت انگریز تھا، تو اس کو اس بات کا ذمہ دار بنایا گیا تھا کہ پنجاب کی جب تقسیم ہوگی تو کون سے علاقے مسلمانوں میں پاکستان میں شامل ہوں گے اور کون سے ہندوستان میں شامل ہوں گے. تو اس کمیشن نے اس کو طے کرنا تھا. تو اس کے لیے ایک اصول یہ طے کیا گیا کہ جن علاقوں کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان میں شامل ہوں گے، جن میں مسلمان اقلیت میں ہیں وہ ہندوستان میں شامل ہوں گے. اس کے مطابق فیصلہ ہو گیا، تقسیم اسی کے مطابق ہوئی ہے. لیکن ایک ضلع اس میں ایسا آیا جس میں قادیان واقع ہے، جس کو ضلع گرداسپور کہا گیا ہے. تو اس ضلع گرداسپور کے اندر صورتحال یہ تھی کہ یہاں قادیانی بھی آباد تھے، مسلمان بھی آباد تھے. اگر قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ کر دیا جائے تو مسلمانوں کی تعداد کم ہو جاتی تھی، ہندوؤں کی تعداد بڑھ جاتی تھی. اور اگر قادیانیوں کو مسلمانوں کے ساتھ شامل کر دیا جائے تو مسلمانوں کی تعداد بڑھ جاتی تھی اور ہندوؤں کی کم ہو جاتی تھی. تو اس صورتحال میں یہ چودھری ظفر اللہ، یہ جو قادیانی مشہور گزرا، یہ اس وقت انگریزوں کی جو کونسل تھی اس کا ممبر تھا. تو اس نے بشیر الدین محمود سے، جو اس وقت ان کا سربراہ تھا قادیانیوں کا، اس سے پوچھا، ہدایت لی اس سے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کہ قادیانیوں کو ہم مسلمانوں کے ساتھ شامل کریں یا ہندوؤں کے ساتھ یا مسلمانوں سے الگ. تو بشیر الدین محمود کی ہدایت
پر چودھری ظفر اللہ نے یہ فیصلہ لکھا کہ ہم قادیانیوں کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم ایک الگ ہیں۔ اس فیصلے کی وجہ سے ضلع گرداسپور جو تھا وہ ہندوستان کے پاس چلا گیا، اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک یہ جو کشمیر کا راستہ ہندوستان کو ملا وہ اسی ضلع گرداسپور سے ملا، قادیان اسی میں واقع تھا۔ تو یہ سب سے پہلی غداری ہے ملت کے ساتھ، اور ساتھ ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ قادیانی جب بھی ضرورت پڑے تو اس وقت وہ اپنے آپ کو خود کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے جدا ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کے نتیجے میں پاکستان کو جو نقصان ہوا اور جو مسلمانوں کو نقصان ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک نمبر دو، پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کا انتقال ہوا تو کراچی میں اس کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی، اس کے لیے وہ آ گیا ہے۔ تو جتنے بھی غیر مسلم سفراء تھے ظاہر ہے کہ انہوں نے تو نماز نہیں پڑھنی تھی، تو وہ ایک الگ کھڑے ہو گئے، تو ان میں ظفر اللہ خان بھی شامل کھڑا ہو گئے، چودھری ظفر اللہ بھی شامل ہو گئے۔ تو اخبار نویسوں نے اس سے پوچھا کہ آپ تو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، تو آپ اپنے ملک کے جو گورنر جنرل ہے اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر رہے؟ تو یہ ظفر اللہ خان کا یہ جواب مشہور ہے، تاریخ میں یہ تمام کتابوں میں چھپا ہوا ہے، اخبارات میں چھپا۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ مسلم حکومت کا غیر مسلم کافر وزیر سمجھ لیں یا کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیں، میں اس جنازے میں شرکت نہیں کروں گا۔ تو گویا اس موقع پر بھی قادیانیوں نے اپنے آپ کو ملت اسلامی سے خود الگ کیا۔ نمبر تین، 1974 میں جب قادیانیوں کے خلاف ایک زبردست تحریک چلی، آپ تو اس وقت موجود نہیں ہوں گے، تو یہ ایک ایسی تحریک تھی ملک گیر، اور الحمدللہ یہ جو تحریک ہے یہ تحریکیں ایسے نہیں چلا کرتی، ان کے پیچھے اکابر کی قربانیاں اور سلاف کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے ایک ایسا موقع عطا فرمایا کہ پوری عوام، پوری ملت اسلامیہ، پورا پاکستان اس پر متحد تھے کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے۔ تو یہ یاد رکھیں مسئلہ، قادیانیوں کو کافر قرار دینا پارلیمنٹ کا کوئی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اکثریت کی بنیاد پر بس یہ سوچ کر کے بھئی فیصلہ کر دیا جائے، نہیں، انہوں نے اس وقت مرزا ناصر، یہ قادیانی پارٹی کا سربراہ تھا، اس کو بلایا اور 20 دن تک اس کے یہ دلائل پیش کرتا رہا، انہوں نے سنے۔ پھر ایک لاہوری پارٹی ہے قادیانیوں کی جو مرزا غلام محمد کو نبی تو نہیں مانتے، اس کو مجدد مانتے ہیں، اس کا اس وقت سربراہ تھا صدر الدین، مولوی صدر الدین، اس کو بلایا، 2 دن تک اس نے بھی اپنے دلائل وغیرہ پیش کیے۔ تو ان تمام کے دلائل سننے کے بعد اس دوران ایک مسئلہ پیش آیا کہ انہوں نے جب اپنے دلائل مکمل کر لیے تو حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے اور دوسرے ہمارے حضرات جو پارلیمنٹ میں موجود تھے، انہوں نے مرزا ناصر سے سوال کیا کہ جو لوگ غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس نے پہلے تو اس سوال ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی کہ میں اس سوال سے پہلو تہی کر جاؤں، سیدھا جواب نہیں دیا، لیکن جب مفتی صاحب نے 2-3 مرتبہ واضح طور پر کہا کہ آپ اپنا موقف تو واضح کریں کہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو مرزا ناصر نے پارلیمنٹ کے فلور پر علل اعلان یہ کہا کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے۔ تو یعنی گویا 1.5 ارب مسلمانوں کے بارے میں مرزا ناصر نے اپنا نظریہ یہی پیش کیا کہ ہم ان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس سے ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہم تو قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، ہم تو خدا کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں کافر کہا جاتا ہے؟ تو کافر تو وہ ہیں، اور ان کو جو ماننا ہے ان کا ماننا بھی منافقانہ ہے، لیکن اس پر مزید بات یہ ہے کہ خود انہوں نے بہت سے مواقع پر اپنے آپ کو ملت اسلامیہ سے الگ کیا ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ شامل نہیں۔ یہ جو عنوان ہے کہ ہماری ذمہ داری اس میں کیا ہے، تو اس میں سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے جو اسوہ ہے وہ حضرات صحابہ کرام ہیں، اور یہ وہ فتنہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے دور ہی میں بلکہ خود حضور علیہ السلام ہی کے دور میں پیش آ گیا تھا۔ جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا
ان کی اگر سچے سرکوبی تو صحابہ نے کی ہے اور ان فتنوں کو ختم بھی صحابہ نے کیا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور ہی سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور یہاں تک کہ مرزا غلام احمد قادیانی تک یہ پہنچا۔ اب اور بھی کئی لوگ ہیں اس میں، آپ حضرات کو ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہمارے اکابر میں گزرے ہیں مولانا محمد رفیق دلاوری، یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ائمہ تلبیس۔ تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت ہوئے ہیں تقریباً 200 افراد کا انہوں نے اس میں ذکر کیا۔ ان میں بعض کا فتنہ بہت بڑا تھا، بعض کے فتنے چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے تقریباً 200 جھوٹے مدعیان نبوت کا اس میں تذکرہ کیا اور یہ واضح کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تاریخ کے اندر جنہوں نے دجل سے کام لیا اور مسلمانوں کو دھوکہ دے کر نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 علاقے تھے، ایک یمن، ایک خیبر، ایک انس، یہ مختلف علاقے ہیں۔ تو ان میں یمن کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا مسیلمہ کذاب نے۔ مسیلمہ اس کا نام تھا، کذاب کا لقب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک سے نکلا اور اس کے نام کا جز بن گیا۔ اس شخص نے 2 باتیں کی، ایک تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خط لکھا، اس میں یہ کہا کہ اشرکت معک فی الامر، کہ میں آپ کی نبوت کا انکار نہیں کرتا لیکن اس نبوت کے معاملے میں میں آپ کا شریک ہوں، میں بھی اس میں حصہ دار ہوں۔ اور اس نے صورت یہ تجویز کی کہ آپ یہ لکھ دیں، وصیت کر جائیں کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو میرے بعد میرا جانشین یہ ہو۔ اس کا جواب تو حضور علیہ السلام نے یہ دیا کہ آپ نے اس وقت ایک زمین سے تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ اتنی چیز بھی میں تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں، تم تو جھوٹے ہو۔ دوسرا اس نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ یوں کریں کہ تقسیم کر لیں نبوت کو، کہ شہر کے جتنے علاقے ہیں ان میں آپ کی نبوت چلے گی اور جو دیہات کے علاقے ہیں وہاں پر میری نبوت چلے گی۔ تو اس کے 2 سفیر اور نمائندے یہ پیغام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتشہدان انی رسول اللہ، کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے کہا نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فرمایا کہ اتشہدان ان مسیلمہ رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ بھی اللہ کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا نشہد ان مسیلمہ رسول۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم مسیلمہ کو بھی اللہ کا رسول سمجھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقکما، کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سفیروں کو قتل نہ کیا جاتا، یعنی اس وقت ایک عالمی قانون تھا، اب بھی ہے کہ سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا، تو فرمایا کہ اگر سفیروں کو قتل نہ کیے جانے کا دستور نہ ہوتا تو لضربت اعناقکما، میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ اب آپ اس پر غور فرمائیں کہ ان دونوں اشخاص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار نہیں کیا، حضور کی نبوت کو مانا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مرتد ہیں اور یہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں ان کی گردنیں اڑوا دیتا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول مانتا ہوں یا خاتم النبیین بھی مانتا ہوں، لیکن اس کے بعد وہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ بھی خدا کا رسول ہے، تو یہ سیدھا سیدھا ارتداد اور کفر ہے۔ اسی بات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ اور پھر یہ بھی ایک تاریخ کا واقعہ یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کچھ عرصہ تک بصرہ کے گورنر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ یہ بازار سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک شخص کو، تو ان کو شک ہوا کہ میں نے اس کو کہیں دیکھا ہوا ہے، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے؟ اس نے بتایا میں یمن کے علاقے سے آیا ہوں۔
تو انہوں نے کہا کہ جو 2 سفیر مسلمہ کذاب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، تم ان میں سے ایک تو نہیں ہو؟ اس نے کہا میں ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس سے پوچھا کہ تم حضور علیہ السلام کو رسول مانتے ہو؟ اس نے کہا مانتا ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ مسلمہ کو بھی مانتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں مسلمہ کو بھی مانتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اسے قتل کا، گورنر تھے، قتل کا حکم دیا، اس کو قتل کر دیا گیا ارتداداً، بوجہ ارتداد کے، یہ مرتد ہے۔ تو یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ قادیانیوں کا یہ کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول مانتے ہیں، یہ ان کے ایمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ جو امتیں بنتی ہیں، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، تم آخری امت ہو، تو امتیں بنتی ہیں پیغمبر کے بدل جانے سے۔ اگر پہلے نبیوں کو کوئی شخص مانتا ہو لیکن اس کے بعد دوسرے آنے والے پیغمبر کو مان لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ایمان اس پیغمبر پر بھی رکھتا ہے لیکن یہ امتی اس پیغمبر کا ہے۔ مثال، یہ جو جتنے بھی یورپی ممالک ہیں، ان میں یہودی بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، قادیانی بھی رہتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی سمجھتے ہیں، تورات کو بھی سچی کتاب سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر کسی یہودی کو یہ بات پوچھے کہ کیا یہ شخص یہودی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، تورات کو بھی مانتا ہے، تو کیا یہ یہودی ہے؟ تو یہودی کہیں گے نہیں، یہ یہودی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا اس کو یہودیت سے نکال دے گا۔ اور جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھتا ہو، تو اب یہ شخص جو ہے یعنی یا یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک پیغمبر کا انکار ہے، ان کی امت سے نکل گئے۔ اسی طریقے سے جو آدمی یہ کہے کہ میں حضور علیہ السلام کو تو نبی مانتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں غلام محمد قادیانی کو بھی نبی مانتا ہوں، تو یہ چیز اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی۔ جیسے یہودی کسی عیسائی کو اس وقت تک کسی عیسائی کو یہودی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہو، اسی طریقے سے مسلمان بھی کسی ایسے شخص کو جو حضور علیہ السلام کے بعد کسی دوسرے شخص کے نبی ہونے کا قائل ہو، اس پر ایمان رکھتا ہو، اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک دوسری بات ذہن نشین کر لیں کہ قادیانی جو ہیں ان کے عقیدے کا مدار منافقت پر ہے۔ آپ نے نفاق کے بارے میں سمجھا، منافق کس شخص کو کہا جاتا ہے؟ جس کے دل میں کفر ہو اور اظہار ایمان کا کرے۔ تو قادیانی جتنے بھی ہیں شرعی نقطہ نظر سے وہ کفر پر ہیں، اب وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو یہ گویا نفاق ہے۔ اور نفاق کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ حضور علیہ السلام ہی کے زمانے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر ترتیب دیا تھا، جس کا مقابلہ ہوا یمامہ میں اس مسلمہ کذاب کی فوج کے ساتھ، اس میں ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے یہ دور صدیقی میں ہوا، جس کے بارے میں حضرت صدیق اکبر کا مشہور جملہ ہے کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین کم ہو جائے اور میں زندہ رہوں، یہ برداشت نہیں ہے۔ اس جنگ کے اندر جو مسلمہ کذاب کے خلاف ہوئی، یہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا، اس کے پاس فوجیں تھی 80,000 تو اس کے فوج کے افراد میں تھے جو مقابلے کے لیے نکلے۔ تو اب اندازہ لگائیں مسلمانوں کی تعداد اس وقت زیادہ سے زیادہ 1,20,000 30,000 کے قریب تھی، تو 80,000 افراد اس کے فوج میں شامل تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہ حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اس دین کی حفاظت اللہ نے کرنی تھی، دین محفوظ رہا، وگرنہ ظاہری اسباب اس طرح کے ہو گئے تھے کہ بظاہر دین شر بشر۔ منکرین ختم نبوت ہی کی تعداد لاکھ کے قریب ہو چکی تھی، اور پھر اس کے بعد منکرین زکوٰۃ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ بعض نے کہا کہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں، اور بعض نے کہا کہ دیں گے اسے جب حکومت کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سارے کتنے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کے درمیان اور مسلمہ کذاب کے درمیان، اس میں 20,000 افراد تو اس کے قتل ہوئے مسلمہ کذاب کے،
اس کو وہیں اسی مقام پر شکست ہوئی، اور حضرت واشی بن حرب مشہور صحابی ہیں، تو ان کے حصے میں اس عادت آئی کہ انہوں نے اس کو قتل کیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک موقع تھا کہ میں نے جو اللہ کے نبی کے سب سے پسندیدہ شخص تھا، حضور علیہ السلام کی نظر میں سب سے پسندیدہ تھا، وہ میرے ہاتھوں سے قتل ہوئے، اور پھر اس کا بدلہ یہ ہوا کہ جو سب سے بڑا دشمن تھا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، میں نے اس کو قتل کیا۔ تو وہاں اس جنگ میں 20,000 افراد کو قتل ہوئے مسلمان قذاب کے، اور 1200 مسلمان اس میں شہید ہوئے ختم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ ان 1200 صحابہ میں سے 700 صحابہ حافظ قرآن تھے، اور سید ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے کا ایک حافظ قرآن آج کے 1000 حافظوں پر بھاری ہے۔ تو یہ حضرات شہید ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بخاری شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے بھی غزوات ہوئے 27 غزوات ہیں اور 37 سرایا ہیں بخاری شریف کی روایت کے مطابق۔ ان تمام غزوات کے اندر مسلمانوں کی کل تعداد جو شہید ہوئے ہیں وہ ہے 255۔ کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 255۔ اور جو کفار کے مقتولین ہیں ان کی تعداد ہے 259، ایک کم 60، 260۔ یہ مجموعی طور پر وہ بنتے ہیں 1014۔ تو گویا 10 سال کے طویل عرصے میں 37 سرایا اور 27 غزوات میں مسلمان جو شہید ہوئے دین کی سربلندی کے لیے ان کی تعداد صرف 255 ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جن مسلمانوں نے اور جن صحابہ نے قربانیاں دی اور اپنی جانی خدا کے راستے میں دی ان کی تعداد 1200 ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی کتنی اہمیت تھی حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں۔ ایک مشہور واقعہ ہے الاستیعاب میں، علامہ ابن عبد البر نے اس کو نقل کیا ہے۔ ایک صحابی تھے حبیب بن زید ان کا نام تھا، تو مسلمہ نے ان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد اس کو مسلمہ کے دربار میں لایا گیا، تو مسلمہ نے پوچھا کہ کیا تم حضور علیہ السلام کا نام لیا تو ان کو رسول مانتے؟ اشہد ان رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو مسلمہ نے دوسرا سوال کیا کہ میرے بارے میں مجھے تم کیا سمجھتے ہو، میں رسول ہوں یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا ان فی رسلی صمما ان سماع ما تقول۔ یہ بڑا ایک زبردست جملہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ تم کہتے ہو میرے کان اس کو سننے سے انکار کرتے ہیں، کہ میں یہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں کہ تمہیں خدا کا مانتا تو دور کی بات ہے، میں تمہیں سن نہیں سکتا۔ اسے حبیب بن زید کا دائیں بازو کاٹ دیا، اسی بات دوبارہ سمجھ گیا۔ پھر انہیں پوچھا، انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ میرے کان تمہاری اس بات کو سن نہیں سکتے، اسی طریقے سے بائیں بازو کاٹ دیا، پھر ٹانگ کاٹ دی، ایک ایک عضو کاٹتا کہ جب تک ان میں یعنی احساس، شعور اور حیات باقی تھی، تب حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک عضو ان کا کٹتا گیا، اس کو گوارا کیا، لیکن عقیدہ ختم نبوت سے کسی قسم کی غداری نہیں، اس پر مضبوطی سے قائم رہے۔ حالانکہ آپ کو یہ علم ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی صورتحال میں آ جائے جس کو استغراق کہا جاتا ہے، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ زبان سے کچھ کہہ دیں اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس میں مداخلت اختیار کی جائے تو یہ آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ عقیدہ گمراہ کر دے گا، اس کے لیے عمل۔ لہٰذا صحابہ میں سے کسی نے عقیدہ ختم نبوت سے غداری نہیں کی۔ نمبر 2، بنو اسد ایک قبیلہ ہے، یہ خیبر کے قریب آباد تھے۔ تو ان میں ایک شخص تھا طلحہ بن خویلد اسدی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو اس کے خلاف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت زرار ابن عزمر ایک صحابی ہیں، ان کی کارکردگی میں، ان کی سربراہی میں لشکر روانہ کیا، جب مقابلہ ہوا
تو اس میں وہ مشہور صحابی ہیں جو سبق کا اوکاشا، حضور سے فرمایا تھا کہ ان کا تھا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دے، میں انہیں لوگوں میں سے ہو جاؤں جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ پہلے کھڑے ہوئے، ان کے بعد ایک اور صحابی نے کھڑے ہو کر کہا تو آپ نے ارشاد فرمایا سابقہ کا اوکاشا، اوکاشا تم سے واضح دے گا، تو اوکاشا کے مثل فضاری رضی اللہ عنہ وہ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد دور صدیقی میں دور فاضل بھاگ گیا، گرفتار نہ ہو سکا، شکست ہوگی اس کی جماعت کو شکست ہوئی، لیکن یہ مسلمانوں کے ہاتھوں نہ آیا، مارا نہ گیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر توفیق دی اور یہ اپنے اس دعوی نبوت سے دستبردار ہو گیا، لیکن اس نے سوچا کہ میں کسی طریقے سے اب جان بچاؤں، کہیں کو مجھے مار ہی نہ دے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچنے کے لیے وہ تلاش کرتا تھا کہ کوئی مجھے ایسا سہارا مل جائے جو میری سفارش کر دے۔ تو بعض لوگوں نے کہا خالد بن ولید کے پاس چلے جاؤ، خالد بن ولید ہی کا پرابلم ہوا تھا اس کے ساتھ، اس کا کہ ان کے پاس نہیں جاؤں گا وہ تو مجھے قتل کر دیں گے۔ تو پھر ایک مشہور صحابی ہے عامر بن عاص رضی اللہ، ان سے کہا کہ وہ ان کو لے کر آئے دربار فاروقی، تو اس نے آ کر اقرار دیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے معافی ملنی چاہیے، میں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں مکاشا کو کیسے بھولا، وہ مجھ سے بھولتا نہیں ہے۔ تو آپ جانتے ہیں جو ذہین آدمی ہوتے ہیں وہ اپنی ذہانت سے کام لیتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں کو میں نے دس دینے کہ کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ مکاشا جو تھے وہ میرے ہاتھوں سے جنت میں پہنچ گئے اور میں ان کے ہاتھوں سے مارا جاتا تو جہنم میں جاتا، تو اب اگر میرا آپ میرے ایمان لانے کو قبول کرتے ہیں تو میں اور مکاشا اکٹھے جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم ہنس پڑے اور اس کے ایمان کو قبول کر لیا۔ تو یہ وہ شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ تو کیا لیکن اس کو ایمان کی توفیق حاصل ہوئی۔ لیکن ہمارے لیے اس میں دو سبق ہیں، ایک سبق تو یہ ہے کہ شہدائے ختم نبوت کو بلایا نہ جائے، کیونکہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں مکاشا کو کیسے بلا دوں، تو ان کا نام لیا، ان کی یاد کو زندہ رکھا، ان کی قربانی کا ذکر کیا۔ تو اسی طریقے سے چاہے جتنے بھی زمانے گزر جائیں جو شہدائے ختم نبوت ہیں ان کا تذکرہ ہونا چاہیے، ان کی یاد ہونی چاہیے، آنے والی نسلوں کو ان کی قربانی کا علم ہونا چاہیے۔ ایک نمبر دو، یہ سبق ہے قادیانیوں کے لیے کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو تم مسلمہ کذاب کا راستہ اختیار نہ کرو، طلحہ بن خبیب ہستی کا راستہ اختیار کرو، اس سے بھی غلطی ہو گئی تھی لیکن اس نے حق کو قبول کر لیا۔ تیسرا شخص اسود عنسی ہے۔ اسود عنسی، اسود اس کا نام نہیں ہے، اس کا رنگ تھا بالکل کالا، اس کی وجہ سے اس کو اسود کہتے ہیں۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ جو حضور رسول کے زمانے میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر عدالت پر تھے، حضور رسول ایک صحابی حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سرگوبی کے لیے بھیجا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی وصال نہیں ہوا تھا، تو آپ نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ فاز فیروز، فاز فیروز، فاز فیروز۔ صحابی حیران کہ کس چیز کے بارے میں آپ کے وصال کے بعد پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجا ہوا تھا حضرت فیروز دیلمی کو، تو انہوں نے اس اسود عنسی کو انہوں نے جہنم واصل کیا۔ تو اس سے ہمیں ایک راہ مل گئی کہ صحابہ کرام نے باقی ہر چیز کو برداشت کیا لیکن ختم نبوت کے جو دشمن تھے اور ختم نبوت کے جو منکر تھے ان کے وجود کو برداشت نہیں کیا۔ اس لیے جو ختم نبوت کا منکر ہے اس کی اصل سزا تو یہی ہے جو صحابہ نے جاری کی۔ جیسے امیر شریعت فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی مدعی نبوت سے اٹھائے گا تو صدیق اکبر کی سنت جاری کی جائے گی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہم تو اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں اور پیچھے ہٹ کر بات کر رہے ہیں۔ اب آگے قادیانیوں کے دھوکے کی بات،
کہ قادیانی یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں، رسول اللہ بھی مانتے ہیں، تو ہمیں کیوں کافر کہا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں اصول یاد رکھیں کہ یہ مولانا زید الراشد صاحب بھی اس کی مثال یہ کرتے تھے ٹریڈ مارک کی، کہ جتنی بھی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کا ایک مخصوص نشان ہوتا ہے، اور جس کمپنی کا وہ نشان ہو، جیسے ہمارے کہتے ہیں یہ شیر مارک کا صابن ہے، یہ گائے مارک کا صابن ہے، یہ فلاں مارک کا صابن، تو اگر کوئی شخص اس کمپنی سے علیحدہ ہو کر اسی کمپنی کا ٹریڈ مارک اور اسی کمپنی کا لوگو یا اسی کمپنی کا جو نام ہے وہ استعمال کرے، تو ساری دنیا کہے گی کہ یہ فراڈ کرتا ہے۔ ہاں اگر وہ علیحدہ ہو چکا ہے، علیحدہ ہو تو اپنے نام سے جو اپنا نام کسی کمپنی کو بنا لے، اس کو اجازت ہے۔ غلام محمد قادیانی کے علاوہ بہائی، بابی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ ذکری، یہ جو تربت کا علاقہ ہے وہاں پر ذکری ایک فرقہ موجود ہے، انہوں نے ان کی نماز تو انہوں نے ویسے ختم کر دی، نماز کی بجائے ذکر، لیکن انہوں نے اپنا کعبہ بھی الگ بنایا ہوا ہے، رمضان کے روزے بھی ختم کیے ہوئے ہیں، ان کی شناخت بھی الگ ہے۔ 27 رمضان المبارک کو ان کا حج ہوتا ہے، وہ اس کا بغیر طواف کرتے ہیں، یہ سارا، تو ہم ان کو کافر تو کہتے ہیں، لیکن ہم ان کو ہماری ان کے ساتھ براہ راست تصادم یوں نہیں ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے ان کے ساتھ برسر پیکار رہے اور برسر جنگ رہے، لیکن قادیانیوں کے خلاف ہم ہر وقت برسر پیکار اور برسر جنگ ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر وہ جیسے ایک کمپنی جو ہے، ایک کمپنی تو چلی آ رہی ہے ایک سے ہمارے یہ جو ٹریڈ مارک ہے، جیسے ہمارے اور ایک اور مسلمان میں آ گیا 1974 میں تو قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ 1984 میں ایک آرڈیننس ہوا تھا پاس جس کو امتناع قادیانیت آرڈیننس کہا جاتا ہے 84 میں۔ تو اس کے بارے میں ایک تو یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ یہ ضیاء الحق صاحب کا کوئی ایسا آرڈیننس نہیں تھا جو انہوں نے ماشاء اللہ کے زور پر اور فوج کے زور پر نافذ کر دیا ہو۔ اس کے پیچھے علماء کی تحریک تھی، کیونکہ علماء نے یہ دیکھا کہ قادیانی جو ہے جب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینا شروع کیا، اور وہ اپنے آپ کو انہوں نے اس مہم کو اور تیز کر دیا کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم رسول پر ایمان لاتے ہیں، ہماری مشقیں ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو علماء نے یہ محسوس کیا کہ یہ چیزیں تو ایسی تھی جو خاص تھی اسلام کے ساتھ، ام المومنین کا لفظ، امیر المومنین کا لفظ، رضی اللہ عنہ کا لفظ، تو یہ سب تو اصطلاحات شرعیہ ہیں، مسجد ہے یہ اصطلاح شرعی ہے۔ تو اس وقت علماء نے ایک مسودہ تیار کیا، اس پر غور و فکر کیا گیا، اس کو جناب جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس کو نافذ کیا۔ یہ امتناع قادیانی آرڈیننس یہ تھا کہ آئندہ قادیانی جو ہیں وہ اپنے مذہب کی ترغیب، اس کی ترویج کرتے ہوئے اسلامی شعائر کو اور اسلامی اصطلاحات کو استعمال نہیں کریں گے۔ آپ ایک وقت دیکھیں، یہودیوں کی عبادت گاہ ہے، عیسائی کی گرجا گھر ہے، اس کی حیت ایسی ہے کہ دور سے پتہ چل جاتا ہے یہ گرجا گھر ہے، مندر ہے دور سے پتہ چلے گا مندر ہے، گرودوارا ہے سکھوں کا تو دور سے پتہ چلے گا گرودوارا ہے، اور اگر مسلمانوں کی مسجد ہے تو اس کا بھی دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص دھوکہ دے اور وہ اپنی عبادت گاہ کی شکل وہ بنائے جو مسلمانوں کی عبادت کی شکل گاہ وہ کافر، تو یہ فرار ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے بچانے کے لیے علماء نے صدر ضیاء الحق کے سامنے یہ بات رکھی اور اس قانون کو منظور کیا گیا۔ لیکن اس قانون کے منظور ہونے کے بعد جو سب سے بڑا پروپیگنڈا اس قانون کے خلاف قادیانیوں نے کیا وہ یہ کیا کہ اس میں ہمارے حقوق سلب کر لیے گئے ہیں، ہمارے اوپر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، جو کہ اقوام متحدہ کا قانون ہے کہ جو آدمی جو چاہے مذہب اختیار کر لے اس کو اجازت ہے۔ اس پر تو ایک الگ بات ہوگی کہ یہ قانون صحیح ہے صحیح نہیں ہے، لیکن کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ جو مذہب اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے، اگر درست بھی ہو تو یہ تو درست نہیں ہے کہ ایک آدمی کا جو مذہب نہیں ہے وہ دھوکے سے دوسروں کو بتائے کہ میں اس مذہب پر قائم ہوں۔ دھوکہ دہی اور چیز ہے اور مذہبی آزادی اور چیز ہے۔
اس لحاظ سے تو اگر دیکھا جائے تو یہ تو ہمارے حقوق سلب ہو رہے ہیں، یعنی ہماری اصطلاحات استعمال کر کے دوسرے مسلمانوں کو دھوکہ دینا، یہ تو پورا مسلمانوں کا استحصال ہے، قادیانیوں کا نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو قادیانی ہیں ان کا سب سے بڑا یعنی پروپیگنڈا دنیا کے اندر یہ ہے، انہوں نے یورپ کو بھی اور دوسری قوموں کو بھی متاثر کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں ہمارے حقوق جو ہیں ان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہمیں کسی قسم کی کوئی مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے، ہم اپنے مذہب پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ سمجھ لیجیے قادیانیوں پر ان کے مذہب پر عمل کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اپنی عبادت گاہ میں جو عبادت کرے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، پابندی اس چیز پر ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہ کہیں، اس پر پابندی نہیں جو اپنی عبادت گاہ میں جو کرنا چاہے عبادت نہیں کر سکتے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کر سکتے، اپنے جو ان کی اصطلاحات ہے اپنی اصطلاحات استعمال کریں۔ وہ غلام محمد قادیانی کی بیوی کو جو مرضی کہتے رہے لیکن ام المومنین کہنے کی اجازت نہیں ہے، وہ غلام محمد قادیانی کو جو اقتدار ماننے والے ہیں ان کو جو مرضی کہیں کہ وہ ہمارے سردار ہیں جو بھی ہیں، لیکن رضی اللہ عنہ کہنے کی اجازت نہیں، یہ اسلامی اصطلاحات ہے، ان کے استعمال کی ان کو اجازت نہیں دے گی۔ تو یہ جو ہماری شناخت ہے یہ تو ہماری شناخت ہم سے چھینی جا رہی ہے، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ اس میں یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، اسی طریقے سے اقوام متحدہ کے جو ادارے ہیں وہ ہیں، ان سب میں وہ اس پروپیگنڈا کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ پاکستان کے اندر مسلمانوں کے قادیانیوں کے حقوق جو ہے یہ غصب کیے جا رہے ہیں۔ یہ جنگ انہوں نے کہاں لڑی ہے؟ اب یہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں اس کا تعلق ہماری ذمہ داریوں کے ساتھ ہے کہ بھئی ہم اس فکرے کے مقابلے کے لیے کیا کریں۔ تو اس میں ایک پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں کلمہ کو ان کو اس حقیقت سے آگاہی ہونی چاہیے کہ ختم نبوت کے مسئلے کی اہمیت کیا ہے، قادیانی جو پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ذمہ داری مجلس اعلیٰ اسلام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام اور جتنی بھی ہماری دینی جماعتیں ہیں وہ الحمدللہ اس فریضے کو انجام دے رہی ہیں، یہ ضروری ہے۔ ایک نمبر دو، اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اب ہمیں اپنی جماعتوں میں کوئی ایسا یعنی فریق بھی بنانا چاہیے جس کا اصل مقصد قادیانیوں کو حقیقت حال سے آگاہی کرنا اور ان کو دین کی طرف لانا۔ دیکھیں اگر ہم خالی ان کے عیوب بیان کرتے رہیں گے اور تنقید کرتے رہیں گے یا مرزا غلام محمد قادیانی کو برا بھلا کہتے رہیں گے تو اس سے تو وہ اسلام کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کے لیے ضرورت ہے ایسے علماء کی جن کا علم پختہ ہو، رسوخ کے علم کو حاصل ہو اور وہ قدر محبت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ان کو دین کی دعوت دیں اور ان کو حقیقت حال سمجھائیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے بہت سے عیسائی مسلمان ہوتے رہتے ہیں، یہودی اگرچہ کم ہوتے ہیں لیکن وہ بھی کوئی نہ کوئی مسلمان ہوتے رہتے ہیں، عیسائی کثرت سے مسلمان ہوتے ہیں۔ تو جب بھی وہ اسلام کی کسی صحیح حقیقت پر مطلع ہو جاتے ہیں تو ایمان کو قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ قادیانیوں تک اگر ہمارا پیغام دین پر صحیح پہنچے اور ان کے یہ معلوم ہو کہ قرآن کریم کی 70 سے زائد آیات سے ختم نبوت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، احادیث میں سے 200 سے زائد احادیث سے ختم نبوت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا تھا کہ جو شخص کسی مدعی نبوت سے صرف دلیل پوچھے کہ تمہاری صداقت کی دلیل کیا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ تو اتنا اہم مسئلہ ہے، تو اگر ان کو سمجھایا جائے اور محبت سے لایا جائے اسلام کی طرف، انشاءاللہ ہوتے رہتے ہیں، ویسے ایک قادیانی بھی مسلمان ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کو زیادہ یعنی رسوخ کے ساتھ اور زیادہ قوت کے ساتھ اور زیادہ پہلے سے زیادہ یعنی ہمت کے ساتھ اس مسئلے کو اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ جو نظریاتی جنگ جہاں پر لڑی جا رہی ہے وہاں پر ہمارے حضرات موجود نہیں ہیں، وہاں ہماری نمائندگی نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے انٹرنیشنل فورم۔ وہاں پر اقوام متحدہ میں
دوسرے مقام پر آپ کو تعجب ہوگا کہ جس وقت قادیانیوں نے یہ اقوام متحدہ میں یہ قرارداد اپنے بارے میں پیش کی کہ پاکستان میں ہمارے اوپر زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے حقوق جو ہیں وہ غصب کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کے خلاف یہ قرارداد، تو پاکستان سے کا جو نمائندہ تھا جس نے وہاں پر دفاع کرنا تھا پاکستان کا، وہ مرزا منصور احمد تھا جو خود قادیانی تھا۔ تو اب اس قادیانی نے پاکستان کا کیا دفاع کرنا ہے؟ قرارداد پاکستان کے خلاف امریکہ کی طرف سے آ رہی ہے، یہ قادیانی کی طرف سے آ رہی ہے، اور خود قادیانی جو ہے اسے پاکستان کی طرف سے دفاع کرنا تھا، وہ خود قادیانی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے خلاف قرارداد منظور ہو گئی اور پاکستان کو نوٹس مل گیا اقوام متحدہ کی طرف سے کہ پاکستان کے اندر قادیانی کے حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ اور پھر وہ ایک لمبی داستان ہے کہ ایک باقاعدہ امریکہ کی پارلیمنٹ میں یہ قانون منظور ہوا کہ ہم پاکستان کی جو امداد کرتے ہیں وہ ہر سال جو ہے پاکستان کے بارے میں یہ رپورٹ، یعنی کوئی یہ جو بھی ان کی این جی اوز ہوتی ہیں وہ یہ رپورٹ پیش کریں گے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے بہتری آئی ہے، پھر ہم اس کی امداد جاری کریں گے۔ تو یہ کیا تھا، یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ان تک ہماری رسائی نہیں ہے، نہ ہم ان کی زبان سے واقف ہیں، نہ ہم ان کے اسلوب سے واقف ہیں، نہ ہم ان کے طریقہ جنگ سے واقف ہیں، لیکن قادیانی جو ہے وہ ان سب چیزوں سے مہارت رکھتے ہیں۔ اس لیے اس میدان میں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے، اور یہ یاد رکھیں اسلام کا مقدمہ صحیح طریقے سے اگر کوئی پیش کر سکتا ہے تو وہ عالم پیش کر سکتا ہے، غیر عالم اسلام کے مقدمے کو صحیح پیش نہیں کر سکتا۔ تو اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ایسے علماء ہوں جو ان کی زبان بھی جانتے ہوں، ان کو اسلوب بھی جانتے ہوں، ان کا طریقہ جنگ بھی جانتے ہوں۔ یہ تینوں محاذوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابتداءً عام مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ، دوسرے نمبر پر قادیانیوں کو اسلام کی طرف لانے کی دعوت، اور ان کے جو اشکالات ہیں ان کو رفع کیا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ ان بڑے بڑے بین الاقوامی فورم جو ہیں وہاں پر بھی ہماری آواز بلند ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔